اگر آپ جائفل کھانے میں استعمال کریں تو اس کی خوراک کے بارے میں آپ کو بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے۔ خود بخود حکیم جی یا ڈاکٹر صاحب بننے کی کوشش نہ کریں، بلکہ اپنے قریبی کسی ماہر تجربہ کار حکیم یا ڈاکٹر سے اس بارے میں معلوم کر لیں، ورنہ جائفل زیادہ کھانے سے آپ کو نقصان بھی ہو سکتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ تمام ہی حضرات خیریت سے ہوں گے۔ ہم اپنی روزانہ کی زندگی میں بہت ساری چیزیں ایسی استعمال کرتے ہیں، خاص طور سے اپنے کھانے میں، ہمارے کھانوں کے اندر وہ چیزیں استعمال میں آتی ہیں روزمرہ کی زندگی میں، مگر ہمیں ان کے جو فائدے ہیں اور ان کی خاصیت کا پتہ نہیں ہوتا ہے، جس کی وجہ سے ہم لوگ ان چیزوں کو استعمال نہیں کر پاتے ہیں، حالانکہ وہ چیزیں ہماری بیماریوں کے لیے بہت زیادہ فائدہ مند ہوتی ہیں، مگر ہمیں ان چیزوں کا علم نہیں ہوتا، ان چیزوں کے بارے میں جانکاری نہیں ہوتی، اس لیے ہم ان سے خاطر خواہ فائدہ نہیں اٹھا پاتے ہیں۔ ہماری کچن کے اندر جو چیزیں استعمال ہوتی ہیں، ہم ان میں سے ایک چیز لیتے ہیں جائفل۔ جائفل ایک ایسی چیز ہے، یہ اپنی میٹھی خوشبو اور مختلف پکوان میں استعمال ہوتا ہے، مختلف پکوانوں میں ڈالا جاتا ہے، اور انڈونیشیا میں شروع ہونے والا یہ ایک سدا بہار درخت کا بیج ہے۔ جائفل ایک ایسا مزیدار ذائقے دار مسالہ ہے کہ جس کو بہت ساری سبزیوں میں استعمال کیا جاتا ہے۔ اس غیر ملکی مسالے کو بہت سے لذیذ کھانوں کے ذائقوں کے لیے اہمیت دی جاتی ہے، اور یہ بہت ساری دواؤں میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ جائفل ویسے تو بدن کے لیے بہت زیادہ فائدہ مند ہے، لیکن ہماری جو جلد ہے، یہ جو کھال ہے، اس کے لیے بہت زیادہ فائدہ مند ہے، اور اس کے بہت سارے ایسے فائدے ہیں، ایسی چیزیں ہیں کہ اگر یہ دوسری چیزوں کے ساتھ ملا کر اس کو استعمال کیا جائے، اپنی کھال پر، اپنے چہرے پر، اپنی جلد پر لگایا جائے اس چیز کو، یعنی جائفل کو، تو بہت زیادہ فائدہ اس سے ہوگا۔ چہرے پر کالے نشان پڑنا، اسی طرح سے کالے دھبے ہو جانا، رنگت میں فرق پڑ جانا، اور چہرے پر جھریاں ہو جانا، اور بڑھتی عمر کی وجہ سے یا دواؤں کے سائیڈ ایفیکٹ کی وجہ سے چہرے پر عجیب و غریب نشانات ہو جانا، یہ ایک عام سی بات ہے۔ اس طرح کی چیزیں ہماری ماں بہنوں کو خاص طور سے اور مردوں کو بھی ہو جاتی ہیں، یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ اس کے لیے آپ ایک لیمبو لیں اور اس کا رس اچھی طرح سے کسی برتن میں نچوڑ لیں، اور اس میں اتنی ہی دہی ملا لیں، اچھی طرح سے دہی ملا لیں، اور ایک جائفل لے کر اس کو پیس لیں۔ جائفل کا پاؤڈر بھی دکان سے آپ خرید سکتے ہیں، تو جائفل لے لیں یا اس کو لے کر گھر پیس لیں، یا اس کا پاؤڈر لے لیں، یعنی پسا پسایا بازار سے لے لیں، اور لینے کے بعد ان تینوں چیزوں کو اچھی طرح سے مکس کر لیں، اور مکس کرنے کے بعد اس کو اپنے چہرے پر اس طرح سے لگائیں کہ چہرے پر کوئی حصہ باقی نہ رہے، بہت اچھی طرح سے لگا لیں، اور پھر اس کو اپنے چہرے پر تقریباً 7-8 منٹ تک لگا رہنے دیں، اور اس کے بعد اپنے چہرے کو نارمل پانی سے، اور اگر ٹھنڈا پانی مل جائے، گرمی کا موسم ہو، ٹھنڈا پانی مل جائے تو اب اس سے اپنے چہرے کو دھو لیں، اتنا ٹھنڈا بھی نہ ہو کہ جو برداشت نہ ہو سکے، اس طرح کا پانی آپ لیں اور اپنے چہرے کو اس پانی سے دھو لیں۔ آپ ہفتے میں 3 بار ایسا کریں، انشاءاللہ تعالی بہت جلد آپ اپنے چہرے پر اس کے ذریعے سے اتنا بڑا بدلاؤ دیکھیں گے، اتنا بڑا فائدہ دیکھیں گے کہ آپ کو اس کا اندازہ بھی نہیں ہوگا، آپ محسوس بھی نہیں کر سکتے، آپ سوچ بھی نہیں سکتے، سوچ سے کہیں زیادہ بڑا فائدہ آپ اس کے اندر انشاءاللہ تعالی دیکھیں گے۔ اسی طرح چہرے پر مہاسے، کیل مہاسے ہو جاتے ہیں، یہ بھی ایک عام سی بیماری ہے، چہرے پر کیل مہاسے ہو جانا۔ اگر آپ کے چہرے پر کیل مہاسے ہیں تو اس کے لیے آپ انگریزی دواؤں کا یا بناوٹی دواؤں کا سہارا نہ لیں، کیمیکل سے بنی ہوئی دواؤں کا سہارا نہ لیں، بلکہ آپ اس کے لیے جائفل کا استعمال کر سکتے ہیں۔ آپ اس کے لیے ایک چٹکی جائفل کا پاؤڈر لے لیں، اور اس کو آدھا کپ دودھ اور ایک چمچ شہد کے ساتھ اچھی طرح سے مکس کر لیں۔ مکس کرنے کے بعد اس کو بہت اچھی طرح سے مکس کر کے اس کا پیسٹ بنا لیں، پھر اس کو اپنے چہرے پر لگائیں، اور چہرے پر اچھی طرح سے لگائیں، مگر چہرے پر لگانے سے پہلے چہرے کو دھو لیں، چہرے کو دھو لیں، پھر چہرے پر لگائیں، اور پھر اس کو تقریباً 10 منٹ تک ایسے ہی لگا رہنے دیں۔ 10 منٹ کے بعد اپنے چہرے کو نارمل پانی سے دھوئیں۔ یہ کام ایک ہفتے میں لگ بھگ 3 بار کریں۔ ایسا کرنے سے آپ کا چہرہ اور چہرے پر جو کیل مہاسے ہیں وہ تمام ختم ہو جائیں گے، چہرہ بالکل صاف ہو جائے گا، اور چہرے پر خوبصورتی واپس آ جائے گی انشاءاللہ تعالی۔
یہ جو نسخہ بتلایا، یہ جو پیسٹ آپ بنائیں گے، یہ چہرے پر نکھار لانے کے ساتھ ساتھ چہرے کی نمی کو بھی باقی رکھے گا۔ اتنا اچھا پیسٹ اور اتنا اچھا نسخہ میں نے آپ کو بتلایا۔ آپ جائفل پاؤڈر کو دوسری گھریلو چیزوں کے ساتھ بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ یہ ایک نرم پاؤڈر ہے جو جلد کو نرمی سے صاف کرتا ہے اور جلد کو اچھی طرح سے تر و تازہ رکھنے میں مدد کرتا ہے۔ بہت سے لوگوں کے چہرے بہت زیادہ یہ جو جلد ہوتی ہے، کھال ہوتی ہے، بہت زیادہ ٹائٹ ہوتی ہے، بہت زیادہ سخت ہوتی ہے۔ اسی طرح سے بہت سو کے چہرے بار بار پھٹتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ لوگ بہت زیادہ پریشان ہوتے ہیں۔ اس کے لیے وہ یہ کام کریں کہ ناریل کا جو پانی ہوتا ہے، ناریل کا پانی لے کر اس کو جائفل کے پاؤڈر کے ساتھ اچھی طرح سے مکس کر لیں، اور مکس کرنے کے بعد اس کو اپنے چہرے پر لگائیں، اور چہرے پر لگانے کے بعد تقریباً 8-10 منٹ کے بعد اپنے چہرے کو دھو لیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ یہ جو پریشانی ہے یہ بالکل ٹھیک ہو جائے گی۔ چہرہ بہت اچھا نکھار والا اور رونق ہو جائے گا۔ چہرہ اتنا اچھا ہو جائے گا کہ چہرے پر ایک کشش سی محسوس ہوگی، چہرہ بہت اچھا لگے گا انشاءاللہ تعالی۔ بہت سے لوگوں کے چہرے، خاص طور سے عورتوں کے چہرے آئلی ہوتے ہیں، ان پر ایسا ہوتا ہے جیسے تیل لگا رکھا ہو، یعنی چکنا چکنا سا چہرہ، جس کی وجہ سے وہ بہت زیادہ پریشان رہتے ہیں اور رہتی ہیں۔ اس کے لیے دواؤں کا اور کریم وغیرہ کا استعمال بھی کرتے ہیں، اور اس کے لیے نئی نئی چیزیں، نئے نئے نسخے آزماتے ہیں، لیکن پھر بھی ان کو فائدہ نہیں ہوتا ہے۔ تو اس کے لیے آپ یہ کام کریں، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو فائدہ ہوگا جو آپ کو بتلایا جا رہا ہے۔ آپ ایک کام کریں، بیکنگ سوڈا لیں، اور اسی طرح سے 1 چمچ سوڈا، 1 چمچ شہد اور 1 جائفل اور 1 چمچ لونگ کا تیل، ان تمام چیزوں کو اچھی طرح سے ملا لیں۔ اچھی طرح سے ملانے کے بعد، مکس کرنے کے بعد اس کو اپنے چہرے پر لگائیں، اور چہرے پر لگانے کے بعد آپ اس کو تقریباً 15 منٹ تک ایسے ہی رہنے دیں۔ اس کے بعد اپنے چہرے کو نارمل پانی سے دھو لیں۔ یہ کام آپ ہفتے میں تقریباً 2 مرتبہ کریں۔ آپ دیکھیں گے کہ آپ کو اس کا بہت اچھا اثر دکھے گا، اور اس کے خاطر خواہ فائدے آپ کو نظر آئیں گے۔ آپ سوچ بھی نہیں سکتے اتنا فائدہ آپ کو اس نسخے سے ہوگا انشاءاللہ تعالی۔ اگر آپ کو سوڈا نہ ملے تو آپ یہ کام کریں کہ جائفل لے لیں اور لیمو کا رس لے لیں، اور دونوں چیزیں ہم وزن ہوں، یعنی برابر برابر۔ جائفل کا پاؤڈر، جائفل پیس لیں یا پسی ہوئی لے لیں، اور اس میں نیمبو ملا لیں اتنا جتنی ضرورت ہو، جو باریک سا یعنی پتلا سا وہ پیسٹ بن جائے، اتنا لیمو کا عرق اس میں ملا لیں۔ اور ملانے کے بعد آپ اس کو اپنے چہرے پر، اپنی کھال پر آہستہ آہستہ لگائیں، نرمی سے لگائیں، زیادہ سختی سے، زیادہ ٹائٹ ہاتھ سے نہ کریں بلکہ نرم ہاتھ سے کریں۔ جب جائفل آپ کے مساموں کے اندر گھس جائے گا، یہ جو گڈھے ہوتے ہیں، جو سوراخ ہوتے ہیں، ان کے اندر داخل ہو جائے گا، تو اندر گھسنے کے بعد جھنجھناہٹ سی محسوس ہوگی۔ جو ہماری کھال ہے، یہ جو جلد ہے، اس کے اندر جھنجھناہٹ محسوس ہوگی، سمجھ جائیں کہ اندر تک داخل ہو چکا ہے۔ جب آپ اس کام کو بار بار کریں گے، یعنی ہر ایک دن چھوڑ کر ایک دن، یعنی ہر تیسرے دن کریں گے، تو بہت جلد یہ جو سوراخ ہیں، یہ سوراخ جن کی وجہ سے اندر سے یعنی تیل وغیرہ ٹائپ اس طرح سے نکلتا ہے، وہ آہستہ آہستہ وہ نکلنا بند ہو جائے گا، اور آپ کا چہرہ بالکل ٹھیک ہو جائے گا انشاءاللہ تعالی۔ اس میں دھیان یہ رکھنا ہے کہ آپ کو یہ لگانے کے بعد، یہ جو میں نے آپ کو بتلایا، یہ نسخہ لگانے کے بعد آپ کو گنگنے پانی سے، جو ہلکا گرم پانی ہو، اس سے اپنے چہرے کو دھونا ہے۔ ٹھنڈے پانی سے یا نارمل پانی سے نہیں دھونا ہے، بلکہ ہلکا سا گرم پانی ہو، اس سے آپ کو اپنا چہرہ دھونا ہے۔ آئلی چہرے کے لیے ایک پیسٹ اور آپ بنا سکتے ہیں، اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ جائفل کا پاؤڈر لے لیں اور شہد لے لیں، دونوں چیزیں برابر برابر ہوں، اچھی طرح سے مکس کر لیں۔ مکس کرنے کے بعد اس کو اپنے چہرے پر لگائیں، اور تقریباً 5 سے 10 منٹ تک لگا رہنے دیں، اور اس کے بعد اپنے چہرے کو گنگنے پانی سے، ہلکے گرم پانی سے دھو لیں، اور دھونے کے بعد اپنا جو بھی کام آپ کرنا چاہیں آپ کر لیں، یعنی یہ کام کرنا ہے۔ پھر آپ دیکھیں گے اس کے فائدے، کہ بہت زیادہ فائدے اس کے اندر آپ محسوس کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ اگر آپ جائفل کھانے میں استعمال کریں
تو اس کی خوراک کے بارے میں آپ کو بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے۔ خود بخود حکیم جی یا ڈاکٹر صاحب بننے کی کوشش نہ کریں، بلکہ اپنے قریبی کسی ماہر تجربہ کار حکیم یا ڈاکٹر سے اس بارے میں معلوم کر لیں، ورنہ جائفل زیادہ کھانے سے آپ کو نقصان بھی ہو سکتا ہے۔ اس لیے بہتر یہی ہے کہ اگر ان چیزوں کو کھانے میں استعمال کیا جائے تو یا تو نارمل طریقے سے استعمال کیا جائے، لیکن اگر آپ اس کو زیادہ کھانا چاہیں تو کسی ڈاکٹر وغیرہ سے معلوم کر لیں اور اس کی مقدار معلوم کر لیں کہ ہم کتنی مقدار میں ایک دن میں اس چیز کو کھا سکتے ہیں، تاکہ آپ کی جلد کو، آپ کے بدن کو، آپ کے جو زندگی ہے، آپ کی جو آنکھیں وغیرہ وغیرہ، یہ جو جتنی بھی چیزیں ہیں، ان میں سے کسی بھی چیز کو نقصان نہ ہو، ان باتوں کا آپ خاص دھیان رکھیں۔ بہرحال اب آپ سے رخصت ہوتے ہیں، دعاؤں میں یاد رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مفتی خالد قاسمی کے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک شیئر کریں۔ شکریہ۔ سبسکرائب ٹو مفتی خالد قاسمی اینڈ لائک شیئر the video.